اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں۔ پہلا پاؤ یہ آپ QC2 میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھ رہے ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں۔ دوسرا پاؤ آپ QC3 میں پڑھیں گے اور اس میں اگلے 5 صفحات میں 39 آیتیں، اور تیسرا پاؤ QC4 میں ہوگا جس میں اگلے 5 پیج کے ساتھ 29 آیتیں، اور آخری پاؤ QC5 میں آخری 5 صفحات 36 آیتوں کے ساتھ ہوں گے، اور اس طرح پورا پارا اس میں 141 آیتیں۔ تو پہلے 5 صفحات جو ہم نے اس کورس میں پڑھ رہے ہیں ان میں سے پہلا صفحہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر اور 5واں چھوٹی انگلی پر ہوگا۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے صفحے کے اشارات کیا ہیں آپ لوگ دوہرا دیجئے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اور مختصر اشارے کیا ہیں جی؟ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تو آج ہم نے دوسرا صفحہ اس کا چوتھا اشارہ پڑھنا ہے، تو اس کے بھی اشاروں کو دیکھ لیجئے۔ وہ کیا ہے؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تو انہیں بھی انگلیوں پر رکھتے ہیں جی۔ کیا ہیں دوسرے صفحے کے اشارات؟ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور مختصر اشارے کیا ہیں وہ بھی دہرا لیجئے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تو آئیے پہلا اشارہ ہے کافرین کو ہدایت نہیں، اس کی ریفرنس آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ اور دوسرا اشارہ ہے منافقین کو ہدایت نہیں، اس کی ریفرنس آیت ہے من یقولوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اور تیسرا اشارہ ہے فسادی اور بیوقوف، اور ریفرنس آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور چوتھا اشارہ جو آج ہم نے پڑھنا ہے دو رخے، اس کی ریفرنس آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ تو چوتھا اشارہ کیا تھا؟ دو رخے۔ اور پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ منافقین فسادی اور بیوقوف ہیں۔ اگرچہ وہ خود کو اصلاح پسند اور ہوشیار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل ان کی اخلاقی بیماریوں کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی آیتیں ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی پلیز ان کو تلاوت کرنا چاہے۔ جی سسٹر عالیہ ناز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون
اللہ یستہزئ بہم وَیمدوہم فی طغیانہم یعمہون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جی ترجمہ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس مذاق کرتے ہیں. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. وہ اندھے ہو رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے. جزاک اللہ خیر. آئیے الفاظ کی پہچان کرتے ہیں. وا حرف ہے، لیکن یہ بھی حرف ہے، لا حرف، تینوں حرف ہے. یعلمون، دیکھیں یا علامت مضارع سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع ہے، یا غائب کی علامت ہوتی ہے. وہم، تو یہ ہم کا صیغہ ہے جمع غائب. واہ جو ہے حرف ہے. اذا یہ جو ہے اسم ہوتا ہے. اذا جو ہے اسم ہے یعنی جب. از اور اذا یہ دونوں اسم ہے. لاکو، یہ واو الف جو آخر میں آ رہا ہے نا، یہ بتا رہے کہ یہ ماضی کا فعل ہے، کیونکہ ماضی کے فعل میں آخر میں وا، تا، تو، تم، نا وغیرہ آتے ہیں نا. اللہ زینا، یہ ہمیں پتہ ہے یہ اس میں موصولہ ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے اللہ زی اور مونس ہوتا ہے اللہ تی. آمنو، یہ دیکھیں واو الف سے یہ پتہ چلا یہ ماضی کا فعل ہے، اور چونکہ یہ چار حرفی ہے آمنا. اس کے بعد ہے قالو، یہ پھر واو الف سے پتہ چل گیا کہ ماضی کا فعل ہے اور جمع ہے کالا سے قالو. پھر جو ہے آمنا، یہ آمنا میں نون نے ہمیں بتایا کہ یہ جو ہے آمنا کے ٹیبل سے آیا ہے. آمنا، آمنو، آمنتا، آمنتو، آمنتم، آمنا، یہ وہ ہے ٹیبل کا بنا ہوا. وا جو ہے حرف ہے. اذا یہ اوپر ہم نے دیکھ لیا ہے یہ اسم ہوتا ہے. خلو، خلو میں یہ دیکھیں واو الف جو ہے نا، خلو میں یہ واو الف سے پتہ چل رہا ہے ماضی کا فعل ہے، جیسے فعلو، جعلو وغیرہ. الا، الا جو ہے یہ حرف ہے اور حرف جارہ ہے. شیاطین، ہم جو ہے علیحدہ ضمیر ہے، اس کو علیحدہ کرنے اسم ہو گیا. شیاطین یہ جمع ہے شیطان کی، یہ اسم ہے. قالو، پھر وہ دیکھیں واو الف آ گیا، اس سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے. انا، یہ دیکھیں انا، دو لفظ ہیں ان اور نا. انا کے معنی ہے بے شک اور نا کے معنی ہے ہم. یہ ہے اصل میں انا اور نا. معکم، یہ دو ہیں. ما اسم ہوتا ہے، کم جو ہے یہ بھی اسم ہے، تو یہ دونوں اسم ہے. انما، یہ اصل میں ان اور ما سے مل کے بنا ہے، لیکن یہ اس کو ایز اے ون ورڈ بھی لیں گے. انما بے شک. نحنو، نحنو جو ہے یہ ضمیر ہے. مستہزئون، تمام واو نون والے جن کے آخر میں واو نون آ رہے ہوں وہ اسم ہوتے ہیں، سوائے وہ جن کے شروع میں یا تائے. جیسے یہ دیکھیں یا علمون تا، تو یہاں پہ کیا ہے، نہ ہی یا ہے نہ ہی تا ہے، تو لہٰذا یہ اسم. اللہ، یہ دیکھیں اس میں جلالہ ہے. یستہزیو، یا سے پتہ چلا یہ جو ہے کیا ہے، علامت مضارع ہے، تو یہ مضارع کا فعل ہے. بی ہم، دو ٹکڑے بی اور ہم. بی جو ہے حرف جر، ہم جو ہے وہ ضمیر اسم. واو جو ہے حرف ہے. یا مدوہم، یا مدو میں جو ہے دیکھیں یا مدو میں یا علامت مضارع ہے اور ہم جو ہے ضمیر ہے علیحدہ سے. ضمیر بھی ہٹ جائے گی، یا کو ہٹا دیں تو یہ مدو. مدو جو ہے میم دال دال، یہ جو ہے یکساں حروف والا تین حرفی فعل ہے. اس کے بعد ہے فی، فی جو ہے حرف ہے. طغیانی ہم جو ہے یہ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، اس کو علیحدہ کر دیں. طغیان، طغیان جو ہے یہ اسم ہوتا ہے. یا مہون،
یہ دیکھیں واو نون والے تمام اسم ہوتے ہیں سوائے جن کے شروع میں یا تا ہے، یہاں تا ہے لہذا یہ اب اسم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کا فعل ہے، اور یا جو ہے غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اور جمع کا ہے تو یہ ہم کی جگہ پہ آ رہا ہے۔ اولائکا یہ جو ہے اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا دور کے لیے، اولائکا تو یہ کیا ہے؟ ذالکا کی جمع ہے، اور مؤنث اس کا کیا ہوتا ہے؟ تلکا اور اولائکا۔ اللہ زینہ جو ہے یہ جمع اس میں موصولہ ہے اللہ جی کی، وا حرف لیکن جو ہے لیکن بھی اور لا تینوں جو ہے یہ حرف آئے ہیں۔ یا لمونا ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا، وا ایزا اور جب لقول وہ ملتے ہیں الذین آمنو تو وہ کہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیا ہم نے۔ اشترو، اشترو یہ دیکھیں واو الف سے پتہ چل رہا ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ الدلالتا الف لام جو ہے اس سے پتہ چلا یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، اور گولتا آ رہا ہے تو یہاں پہ یہ مونس کے طور پہ آیا اور واحد ہے، جمع ہوتا تو مونس کی الف تا سے آتا۔ بالہدا، بالہدا میں دیکھیں بی جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے، الہدا جو ہے یہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے۔ فا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے وہ بھی حرف ہے۔ ربیحت، رہبیحت میں یہ جو تا آخر میں ساکن آ رہی ہے نا یہ مونس کی علامت ہے، ہم کہتے ہیں فعالت جعلت، اسی طرح ربیحت یہ مؤنث کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں تجارت، تجارت جو ہے یہ اسم ہوتا ہے، ہم جو ہے ضمیر اسم ہے، وا جو ہے حرف ہے، ما جو ہے حرف ہے، کانو یہ واو علی سے پتہ چلا ماضی کا فعل ہے اور جمع ہے۔ محتدین یہ جانون سے پتہ چلا کوئی اسم ہے اور جمع کیا ہے اور مذکر کیا ہے، اور چونکہ الف لام نہیں ہے تو نکرا ہو گیا۔ آئیے ان میں آنے والے چند جو ہے الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، فی اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے؟ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت۔ اسی طرح طغیانی، یہ طغیان جو ہے لفظ استعمال ہوتا ہے طغیانی، طاغوتی، طاقتیں۔ اشترو بھی و شرع اور مشتری، مشتری ہوشیار باش، یہ ہر اخبار میں لکھا ہوتا ہے کوئی اشتہار ہوتا ہے۔ الدلالتا دلالت گمراہی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ بالہدا ہدایت، ہادی برحق۔ مثلہم مثل، مثال، مثالیں، امثلہ۔ نارن یہ خاکی اپنی فتنوں میں نوری ہے، یا ناری، ناری یہ نار کا لفظ ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اداعت یہ زو، ضیا، روشنی، یہ ما کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ماحول، ماتحت، ماجرا، ما فوق الفطرت میں۔ ترکہم میں دیکھیں ترک کرنا، معاصی کر ترک کرنا، یہ ترک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ظلماتن یہ ظلم، ظلمت، مظالم یہ سارے اسی سے لام میم کے جو ہے مادے سے حرف بنے ہیں۔ لا کا لفظ جو ہے لائقہ کے طور پہ ہوتا ہے جیسے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم۔ یبصرون یہ بصیر کا لفظ ہی ہوتا ہے، بصارت، بصیرت، نور بصر۔ یرجعون یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رجوع، راجع، رجت، پسندی۔ تو یہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور وہ عربی سے آئے ہیں اور ان کے وہی معنی ہیں جو اردو میں ہے۔ تو آئیے ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر سے پہچان لیں۔ واو جو ہے وہ حرف، ازا جو ہے یہ اسم، لقو جو ہے یہ فعل، الذین اسم، آمنو فعل، قالو جو ہے فعل، آمنا فعل، وا حرف، ازا جو ہے اسم، خلو جو ہے فعل، الہ جو ہے حرف، شیاطین اور ہم دونوں جو ہے اسم، قالو جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل، ان جو ہے وہ حرف اور نا جو ہے ضمیر، معکم ما اور کم دونوں جو ہے اسم، انما یہ ایک حرف کے طور پہ لیں گے، نحنو جو ہے یہ ضمیر، مستہزئون اسم، نحنو بھی ضمیروں کے اسم۔ اللہ یہ اس میں جلالہ، یستہزئ جو ہے وہ فعل، بی ہم بی حرف اور ہم جو ہے ضمیر اسم، وا حرف، یا مدو میں جو ہے یہ جو ہے کیا فعل ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے، فی جو ہے حرف، طغیانہم طغیان جو ہے اسم، ہم جو ہے اسم، یا مہون یہ جو ہے فعل ہے، اولائے کا یہ اسم ہے، الذین جو ہے اسم ہے، اشترو یہ جو ہے فعل ہے، الدلالتا یہ بھی اسم و الف لام سے، بالہدا بھی جو ہے حرف، الہدا الف لام سے پتہ چلا اسم کے طور پہ۔ فا بھی حرف، ما بھی حرف، ربیحت یہ جو ہے فعل،
तिजारतुहुम, तिजारत इसम, हम जो है ये ज़मीर इसम, वा हरफ, मा हरफ, कानू फेल, मुहतदीन इसम। यानी इबारत में आने वाले हर लफ्ज को जो है हमने तीन में से किसी एक में रखना है, या वो हर्फ होगा, या फेल होगा, या इसम। जब हमें पता चल जाए ये हर्फ है तो फिर हम उसे देखते हैं कि ये हर्फ क्यों आया या क्या इसका तर्जमा है। अगर इसम आया तो हम देखते हैं ये इसम है तो किस हालत में आया और इसके क्या मायने है, या इसके वाहिद है, जमा है, क्या है। और फेल आया तो ये देखना होता है आया ये माजी का फेल है, मुदारे का है, या अमर का है, आया कौन सा सीगा है फेल में, वगैरह। तो ये देखिए आने वाली आज की आयत में हरूफ में हमने देखा वा, इजा, इला, इन्ना, ना। ये इजा यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छा अच्छा ठीक है। माँ, इन्नमा, माँ भी जो है वो इसम है, हरफ नहीं है। इन्नमा में इन्ना और माँ दोनों हरफ हैं। बी है, फी है, फा, माँ दोनों, व माँ दोनों हरफ हैं। इस अस्मा में देखें अल्लाजीना, शियातीन, हम, नाहनु, मुस्ताजिउन, अल्लाह, इसमें जलाला, हिम, तुगयानी, उलाइका, अद्दलालता, बिलहुदा, मुहतदीन। और ये ऊपर जो माँ आ गया ये भी इसम है। इज़ा जो है ये भी उसमें आता है, ज़र्फ में आता है, इसम होगा। तजारत इसम है। फेल जो है इसमें लकू, आमनु, कौलू, आमन्ना, फलो, यस्ताहजी, या महून, और इश्तरो, ये थे। रबिहत। तो आइए असबाक देखते हैं। मुनाफिकीन दो रुखे और मजाक उड़ाने वाले हैं। अल्लाह उनको उनकी सरकशी में बढ़ाता है। वो नुकसान उठाने वाले हैं, हदायत याफ्ता नहीं। तो आइए देखिए नए अल्फाज हर लाइन में कितने, दो, एक, तीन, तीन, एक, यानी औसतन हर लाइन में दो से ज्यादा नए अल्फाज नहीं है। तो चलते हैं तर्जमा और शरह की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और इज़ा जब, लकू वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु ईमान लाए जो, कौलू तो उनसे वो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ला चुके। व इज़ा और जब, फलो वो अलहदा होते हैं, इला शयातीन हम अपने शयातानों यानी सरदारों के पास, कौलू तो वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम माकुम हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा फकत हम तो, नानू नानू हम तो सिर्फ मुस्ताज़िउन मजाक कर रहे हैं। वो जो मुसलमानों को हम कहते हैं उनके साथ हैं, असल में हम तो मजाक कर रहे हैं। इसमें नया लफ्ज़ है लकू, तो उसके लिए जो है वो फिक्रा बनाइए। व इज़ा लकू, व इज़ा लकू, और आगे खलो भी नया लफ्ज़ है, उसके लिए भी जो है फिक्रा बनाएंगे। व इज़ा खलो, व इज़ा खलो, और मुस्ताज़िऊन बिन वाह के मैनी, और इज़ा जब, खलो वो तन्हा हुए। तो लेकिन इज़ा की वजह से क्या हो गया, जब वो तन्हा होते हैं। खलाओ के मैंने है माजी का सीगा है, वो तन्हा हुए। लेकिन इज़ा जब आ गया तो तर्जमा जो है क्या होगा, जब वो तन्हा होते हैं। मुस्ताज़िऊन के लिए भी जो है एक फिक्रा बनाइए। मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन। शरह देखते हैं। मुनाफिक जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपने ईमान का ऐलान करते हैं और खुद को ईमान वाला, मुसलमानों का वफादार और दोस्त जाहिर करते हैं। वो ये सब मुसलमानों को धोखा देने के लिए करते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान रहकर जो दुनिया के फायदे मिल सकते हैं वो ले लें। मुनाफिकीन के सरदार और मदीना के यहूदी जो उस वक्त इस्लाम के खिलाफ बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, उनसे जब ये लोग मिलते तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। हम जो कहते हैं आमन न बिल्लाह, दरअसल हम उनसे मजाक कर रहे हैं। अलम, अलम, यानी अब ये जो है आपकी बारी है, आप में से कोई से पढ़ ले। जी रहील, पढ़िए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लकू और जब वो मिलते हैं, अल्लज़ीना उन लोगों से जो, आमनु ईमान लाए, कालू तो वो कहते हैं, आमन्ना
ہم ایمان لا چکے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں الا ساتھ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر برادر. تو آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جو ہے یستہزئ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ اور یا مدہم اور ڈھیل دیتا ہے. مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، یہاں ڈھیل دینا یعنی بڑھاتا ہے. کیا فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. یا مہون اور وہ کیا ہے یا مہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں. اللہ یستہزئ یہ نیا ہے، اس کا ہم فکرہ بنائیں گے. اللہ یستہزئ اللہ یستہزئ. آگے یمد اور طغیان بھی دونوں نئے لفظ ہیں، ان کے لیے ہم فکرہ بنائیں گے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ وا کے معنی اور یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو اور وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو فی میں طغیانہم سرکشی میں ہم ان کی یعنی وہ ان کو سرکشی میں انہیں ڈھیل دیتا ہے. تو اس کی شرح یہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسا سخت ناراض ہے. وہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو چلاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈال دیا جائے گا. اللہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے پلیز کوئی اس آیت کو بھی پڑھ لے. جی سسٹر، اللہ جی سسٹر پڑھیے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. سسٹر جب تک تعوذ نہیں پڑھے نا آپ جو ہے وہ تلاوت نہ کریں، یعنی تلاوت سے پہلے تعوذ ضروری ہے. بے شک آپ پڑھی ہوں گی ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن ہمارے سامنے آپ پہلی بار پڑھ رہی ہیں تو اس لیے آپ تعوذ سے شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ ویمدہم فی طغیانہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے. تو آئیے چلتے ہیں اگلی آیت کا بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. اولئک یہی الذین وہ لوگ ہیں اشترو جنہوں نے خرید لیا ہے کیا الدلالت گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے. یہ اشترو کا لفظ آتا ہے جب لین دین ہوتا ہے، بارٹر گیننگ یعنی ایک چیز دے کے دوسری چیز لینا. وہ کیا کرتے ہیں اپنی ہدایت دے کے گمراہی خرید لیتے ہیں، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. یہ بارٹر سسٹم کہلاتا ہے. فما ربحت پس نہ فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، یعنی یہ جو ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی لینے جو ہے یہ ان کی تجارت ہے. وما اور نہ تھے کانو وہ تھے محتدین ہدایت پانے والے. یہ آیت چونکہ اگلے صفحے کی ہے لیکن مضمون کے پورا کرنے کے لیے یہاں پہ لکھا دی گئی ہے. تو آئیے اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. اشترو کے ساتھ دلالہ جو ہے ملا کے نیا فکرہ بنائیے. اشترو دلالت اشترو دلالت. آگے بالہدا بھی نیا لفظ ہے بالہدا. ہدا ربحت تجارت بھی نیا لفظ ہے، اس کے لیے بھی محاورہ فکرہ بنائیے. فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم. فا معنی پس نہ، ما معنی نہ، ربحت فائدہ دیا، تجارت نے ہم ان کی، پس ان کی تجارت نے انہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہ دیا. وما اور نہ کانو محتدین وہ تھے. اس کے لیے بھی ایک فکرہ بنا لیجئے.
وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين ومنی اور نہ نہیں کانو وہ تھے مہتدین ہدایت پانے والے اور نہ وہ تھے ہدایت پانے والے. شرح اس کی یہ ہے یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. کیوں کہ ان کا آخری انجام جہنم ہے. واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے. کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں. دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے مگر اس خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں. علم جی آپ میں سے پلیز کوئی اس کو ایک بار پڑھ لے پھر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے فما ربحت پس نہ دیا فائدہ تجارتہم ان کی تجارت میں وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اچھا یہ دیکھیے جب اسے ہم پڑھیں گے یہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اس کے ساتھ یہ مل گیا تب تو ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا، یعنی روانگی میں پڑھ لیا اولئک الذین اشتروا. لیکن اگر آپ یہاں رک کے اسے علیحدہ پڑھتے ہیں جیسے یہ اولئک الذین، اب آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے حمزہ کے اوپر 2 میں سے ایک حرکت آئے گی، یا پیش آئے گا یا زیر آئے گی. پیش اس وقت آئے گا جب یہ درمیان والا جو حرف ہے تا، اس پہ اگر پیش ہوگا تو اسے پڑھیں گے اشترو. اگر یہ زبر ہے تو پڑھیں گے اشتر. اگر زیر ہے تب بھی زیر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ پہ یا پیش آئے گا زیر آئے گا. پیش کی حالت میں پیش آتا ہے جیسے انصرو اذکرو، کیونکہ ان کے اوپر پیش ہے درمیانی میں، اور باقی سب کے ساتھ زیر آئے گا جیسے افتحو ادربو اسمعو، اسی طرح اشترو. یعنی اگر علیحدہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو درمیانی کلمہ یہاں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے اس پہ زیر آئے گا، اگر اس پہ زبر یا زیر. اگر پیش ہے تو پھر پیش آئے گا. چلیں جی اسباق دعا اور پلان کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیتوں سے سبق یہ ملے منافقین 2 رخی اور مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا. لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے، انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا یا اڑاؤں گی. اللہم احفظنی من النفاق وجعلنی مومن صادقا. تو آئیے اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. آج کی آیتوں میں ایک اسم تھا شیطان، اس کی جمع تھی شیاطین جو یہاں پہ آئے. مستہزی اس کی جمع ہوتا ہے مستہزئون مستہزئین، یہاں پہ مستہزئون آیا. محتدین کی جمع ہوتا ہے محتدون محتدین، یہاں پہ محتدین کا لفظ آیا. آئیے 3 حرفی افعال دیکھتے ہیں. آمیہ یامو اما آمے ڈیش ہما، این میم ہا جو ہے یہ مادہ کے حرف اور باب سمیہ. رابیہ یربہ اربہ راب مربو ربا ربا رابہ جو ہے مادہ کہہ رہو باب سمیہ. تو یہ امیہ کا ٹیبل ہے، آپ میں سے اگر کائنڈلی کوئی اسے کرانا چاہے تو جی کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیہ امیہت امیہتو امیہتم امیہنا امیہت. سر میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے یا ایسے ہی؟ آپ کرا دیجئے، ٹیبل کرا دیجئے جیسے چاہے. اچھا. امیہ وہ اندھا ہوا، امیہو وہ سب اندھے ہوئے، امیہت آپ اندھے ہوئے، امیہتوں میں اندھا ہوا، امیہتم آپ سب اندھے ہوئے،
امہنا ہم سب اندھے ہوئے، امہت وہ عورت اندھی ہوئی، یا مہو وہ اندھا ہوتا ہے، یا مہونا وہ سب اندھے ہوتے ہیں، تعمہو آپ اندھے ہوتے ہیں، آمہو میں اندھا ہوتا ہوں، تعمہون آپ سب اندھے ہوتے ہیں، نعمہو ہم سب اندھے ہوتے ہیں، تعمہو وہ عورت اندھی ہوتی ہے، اے مہ تو اندھا ہو، اے مہو تم سب اندھے ہو، لا تمہو تو مت اندھا ہو، لا تمہو تم سب مت اندھے ہو، آمہن اندھا ہونے والا، ڈیش امہن اندھا ہونا۔ اس کا باب جو ہے وہ سمیہ سے ہے، اور اس کا مادہ ہے این میم ہا۔ اس کے ماضی میں تیسرا صیغہ جو ہوتا ہے یہ ہے امیہتا، تا کے اوپر زبر ہے، اگر زبر نہیں پڑھیں گے تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، امیہت وہ عورت، تو لہٰذا یہ تا کے اوپر زبر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، یہ فرق کرتی ہے زبر۔ تو اسی طرح 6 چابیاں امیہا، یا مہو، اما، آمہ، ڈیش ام۔ اگلا ٹیبل ہے جی ربیہا، جی اسے بھی کوئی کرا دے جی، عالیہ کرائیے۔ جی بسم اللہ۔ رابحہ اس نے نفع دیا، رابحو وہ سب نے نفع دیا، رابحتا آپ نے نفع دیا، رابحتو میں نے نفع دیا، رابحتم آپ سب نے نفع دیا، رابحنا ہم سب نے نفع دیا، رابحت اس عورت نے نفع دیا۔ یربحو وہ نفع دیتا ہے یا دے گا، یرجعونا وہ سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، تربحو آپ نفع دیتے ہیں یا دیں گے، اربحو میں نفع دیتا ہوں یا دوں گا، تربحونا آپ سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، نربحو ہم سب نفع دیتے ہیں یا دیں گے، تربحو وہ عورت نفع دیتی ہے یا دے گی۔ اربح نفع دے، اربحو نفع دو، لا تربح مت نفع دے، لا تربحو مت نفع دو، رابحن نفع دینے والا، مربوحن جس کو نفع دیا گیا، ربحن نفع دینا۔ اس کا باب ہے سامعہ، صحت مند فعل ہے یہ، اور مادہ اس کا رے، بے اور ہے، اور اس کی چابیاں ہیں رابحہ، یربحو، ارباح، رابحن، مربوحن، ربحن۔ عربی میں رے بے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہے را، با اور ہا۔ تو آگے ہے جی کمزور حروف میں سے خلا، یخلو، اخلو، خالد، ڈیش، خلون۔ تو خا، لام اور جو ہے یہ واو اس کے مادے کے حروف ہیں، اور دا کے پیٹرن پہ یہ آتا ہے، تو یہ ہوگا باب ناصرہ سے۔ خلا وہ تنہا ہوا، خلاؤ وہ سب تنہا ہوئے، خلاؤتا آپ تنہا ہوئے، خلاؤ تو میں تنہا ہوا، خلاؤ تم آپ سب تنہا ہوئے، خلاؤنا ہم سب تنہا ہوئے، خلت وہ عورت تنہا ہوئی۔ یخلو وہ تنہا ہوتا ہے یا ہوگا، یخلونا وہ سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، تخلو آپ تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، اخلو میں تنہا ہوتا ہوں یا ہوں گا، تخلونا آپ سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، نخلو ہم سب تنہا ہوتے ہیں یا ہوں گے، تخلو وہ عورت تنہا ہوتی ہے یا ہوگی، اخلو تنا ہو، اخلو تنا ہو جاؤ، یعنی تم سب تنا ہو، لا تخلو مت تنا ہو، لا تخلقو مت تنا ہو، خالن تنہا ہونے والا، ڈیش خلون اور خلوتن تنہا ہونا۔ خلا، یخلو، اخلو، خالن، ڈیش خلون اور خلوتن اس کی 6 چابیوں ہیں، مادہ اس کا ہے خا، لام، واو اور باب ہے نصرہ۔ تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 2 صفحہ 2 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم ہدا کا ٹیبل جو ہے وہ سیکھیں گے۔ نماز کے کورس میں ہم نے 3 حرف والے افعال سیکھے کہ اگر قرآن کھولو گے تو کیا ہوگا، فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، کیا مطلب، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، دھربا۔ اس لیے سن لو
سامعہ. تو یہ جو ہے 4 جو ہے باب ہم نے پڑھے ماشاءاللہ. فتح، نصرہ، ضربہ، سمعہ، انہیں کہتے ہیں صحیح افعال یا صحت مند افعال. پھر ہم نے کمزور حروف سیکھے. 3 ہوتے ہیں، واو، یا اور الف. ان کو کمزور حروف ہے. اور جب یہ کسی فعل میں آ جائیں یا ان میں سے کوئی آ جائے تو وہ فعل بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے. مثلا یہ دیکھیے وہابہ میں واو آ گیا، اسی طرح کالا میں الف آ گیا، اور یہ دیکھیں ہدا میں یا آ گئی. تو یہ تینوں جو ہے وہابہ، کالا، ہدا کیا ہیں؟ یہ کمزور فعل ہو گئے. کمزور فعل کے بارے میں ہم نے 3 باتیں سیکھی. ایک یہ کہ یہ جو ہے فتح، یفتح، نصرہ، ینصرو، ضربہ، یضربو، سمعہ، یسمو کی طرح ٹیبل بناتے ہیں، ان کے اسٹائل اور پیٹرن پہ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ کمزور ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو 2 کام کرتے ہیں، یا تو غائب ہو جاتے ہیں جیسے امر بناتے ہوئے، یا پھر ایک دوسرے سے جگہ بدل لیتے ہیں. جیسے کالا میں الف جو ہے وہ واو کی جگہ آ جاتا ہے، قادہ میں جو ہے الف جو ہے وہ یا کی جگہ آ جاتا ہے. اسی طرح یا جو ہے تھکتا ہے تو واو یا الف سے بدل جاتا ہے. تو یہ تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے. تیسری بات یہ کہ کمزور افعال کے متعلق یہ یاد رکھیے، جب ماضی کے فعل میں آپ الف دیکھیں نا پہلے صیغے میں، یعنی پہلے جو ہے وہ ماضی کے ٹیبل کے پہلے جو ہے وہ صیغہ، اس میں الف دیکھیں تو سمجھ جائیں. کیا سمجھ جائیں؟ یہ اصلی نہیں ہے، یہ بدلی ہوئی حالت ہے. یا تو یہ واو ہے یا پھر یا ہے. روٹ لیٹر مادے کے حرف میں الف نہیں ہوتا. الف کی جگہ یا تو واو ہوتا ہے یا، لیکن وہ جو ہے بدل کے آیا ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کالا دیکھیں اس کے اندر الف ہے، دا دیکھیں اس میں بھی الف، یہ اصل میں دونوں واو سے بدل کے آئے. اسی طرح قادہ میں بھی الف ہے، زادہ میں بھی الف ہے، یہ یا سے بدلا. کیسے پتا چلا؟ آئیے دیکھتے ہیں. جب ہم ان کے مادہ کے اصل حرف دیکھتے ہیں کالا کے، تو وہ کاف واو لام ہے ڈکشنری. دا کے دیکھتے ہیں وہاں دا واو لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب کالا اور دا میں الف واو کی جگہ آیا. اور اسی طرح قادہ کے جب مادہ کے حروف دیکھتے ہیں وہ کاف یا دال ہے، زادہ کے زا یا دال ہے، تو اس کا مطلب ہوا قادہ اور زادہ میں جو یہ الف نظر آ رہا ہے یہ یا کی جگہ ہے. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کسی فعل میں یہ واو کی جگہ ہے کسی یا؟ تو اس کے 3 طریقے. نمبر 1، جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہوئے کوئی استاد بتاتا ہے، جیسے میں آپ کو اب بتا رہا ہوں جی کالا میں یہ الف واو ہے، دا میں یہ الف واو ہے، قادہ میں یہ الف یا ہے، زادہ میں، تو آپ کو پتہ چل گیا. دوسرا، جب آپ اپنے ٹیکسٹ بک پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ اس کے روٹ لیٹر یہ ہیں. اور تیسرا یہ کہ جب کسی لفظ کو آپ تلاش کرتے ہیں معنی کے لیے یا روٹ لیٹر کے لیے ڈکشنری میں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ الف جو ہے یہ تو واو کی جگہ ہے یا کی جگہ ہے. تو صحت مند افعال تو ہو گئے فتح، نصرہ، ضربہ، سمع. کمزور افعال کے لیے ہم نے یہ 3 جملے سیکھے تھے. تو آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے. جی رحیل بھائی، آپ یہ جملے اور افعال دہرا دیجئے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے وہابہ اس نے دیا. وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا کالا اس نے کہا زیادہ دوں گا، زیادہ دیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا اس نے دعا کی. ہدایت اس نے ہدایت دی. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم پہلی جماعت میں پڑھتے ہیں الف انار اور بے بلی، وہ جو ہے جس طرح وہ پڑھتے ہیں نا اس طرح. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا. بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا سے دعا لفظ بنا اور اس کے معنی اس نے دعا. ہدایت سے ہدا کا لفظ بنا اور وہ کیا، وہ اس نے ہدایت. یعنی وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اے فار ایپل اینڈ بی فار بک اور سی فار کیٹ، یعنی یہ جوڑتے ہیں. یہ نہیں کہتے ایپل بی بلکہ کہتے ہیں اے فار ایپل، بی فار بس، یا بی فار جو ہے بیٹ. وہ اس طرح جب جوڑتے ہیں اسی طرح آپ نے بھی جوڑنا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، دینے سے مراد وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے
وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ کہا سے، جب کہیں گے کہا سے تو فوراً ذہن میں آئے گا کالا، اور کالا کے معنی آ جائیں گے اس نے کہا، جو لفظ ابھی آپ نے دہرایا تھا۔ زیادہ سے زیادہ، زیادہ یعنی اس نے زیادہ کیا، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے لفظ دعا، اس کے معنی اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا، اس نے ہدایت دی۔ یہ ان کو اس طرح آپس میں لنک کریں گے تو دماغ جو ہے لنک کو پکڑتا ہے۔ الف انار بے بکری بے، وہ جو ہے کبھی نہیں بھولے گا، لیکن اگر انار الف انار الف الف انار الف انار الف انار وہ بھول جائے گا، لیکن الف سے انار، بے سے بستہ، بے سے کوئی بھی چیز بنائیں گے وہ ذہن میں۔ اسی طرح یہ جوڑنا ہے۔ ہدا میں دیکھیں جی کمزور حرف یا آیا تو لہٰذا یہ کمزور فعل ہوا، یہ ہم نے پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہی فعل ہے، اہدنا جو ہے وہ ہدا سے بنا ہے۔ اس کا ماضی کا ٹیبل دیکھیے، ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی۔ عادت اس عورت ہے۔ اس میں یہ غور کیجئے، ہدو آیا، ہدو نہیں آیا، پیش نہیں ہے۔ اب تک ہم پیش سے بناتے تھے، فعلا سے فعلو پیش کے ساتھ، جالا سے جالو پیش کے ساتھ، فتح سے فتحو پیش کے ساتھ، اسی طرح جو ہے سامعہ سے سامعو، دربا سے دربو، نصرہ سے نصرو پیش، لیکن یہاں پیش نہیں ہے، زبر ہے۔ ہدا سے ہدو، ہدیتا ہدیتو ہدیتم ہدینا ہدت۔ تو لہٰذا اب آپ کی باری ہے، کوئی اس ٹیبل کو ایک بار آپ میں سے دہرا دیں جی۔ جی برادر، ہدا اس نے ہدا اس نے ہدایت کی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، حدت اس عورت نے ہدایت دی۔ جزاک۔ آئیے اس کا جو ہے عربی بول چال کا حصہ دیکھتے ہیں۔ حل ہدا، کیا اس نے ہدایت دی؟ چونکہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اس لیے ہم کہیں گے ما ہدا، اس نے ہدایت نہیں دی، کس نے دی؟ اللہ نے ہدایت دی۔ حل ہداؤ، کیا ان سب نے ہدایت دی؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ما ہداؤ، ما ہداؤ نہیں، انہوں نے ہدایت نہیں دی۔ حل ہدیتا، کیا آپ نے ہدایت دی؟ تو آپ کیا کہیں گے جی؟ ما ہدیتو، ما ہدیتو، تا جو ہے ہمیشہ تو میں بدلتا ہے۔ حل ہدیتم، اب جواب کیا بنے گا؟ ما ہدینا، نہ، تم جو ہے وہ نا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تا تو کے ساتھ اور تم جو ہے نا کے ساتھ جڑا ہے، تو ہم کہیں گے ما ہدینا۔ آگے دیکھیں، اس کا امر بنانے کے لیے ہم نے اسے فتحہ کے سامنے رکھا، نصرہ کے سامنے، دربا جب سمیہ کے سامنے رکھے تو اس نے کہا بھائی یہ اس سے نہیں بنے گا کیونکہ اس کے نیچے زیر نہیں ہے، یہ ہدا 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 زبر کے ساتھ آ رہا ہے، ہمیں تو چاہیے ہدی زیر کے ساتھ، اگر ہے تو بنے گا۔ ہم نے کہا جی زیر نہیں، اس نے کہا اس سے نہیں بنتا۔ اب یہ جو فتحہ کے سامنے رکھا تو اس سے بنا ہدا سے یا ہدا، اور نصرہ سے بنا ہدا سے یا ہدو، اور دربا سے بنا ہدا یہدی۔ اب یہ جو ہے جب ہم نے دیکھا عرب کیا استعمال کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہدا یہدی، تو ہم نے بھی یہدی جو ہے سمجھ لیا کہ اس کا مضارع یہدی سے بنے گا۔ مضارع کا ٹیبل دیکھیے، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدون وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، تہدون آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے یا دے گی۔ اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی ایک جو ہے اسے مضارع کے ٹیبل کو دہرا دے۔ جی سسٹر عالیہ۔ بسم اللہ۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب اس نے نے ہدایت دی ہدایت دی۔ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ مضارع ہے، آپ ماضی میں ترجمہ کر رہے سوری ہیں، مجھے تو سوری حلق سے سوری اترا ہی نہیں یہ جملہ ابھی تک۔ سوری سوری یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا،
یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے یا دے گی۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے اس کی عربی بول چال لیتے ہیں مضارع کے لیے۔ حل یہدی، کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہدایت اللہ کا کام ہے، تو ہم یہاں پہ نفی کے لیے کیا لائیں کہ نفی میں جملہ بن جائے؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ نفی میں چاہیے جی، لا لا یہدی، لا یہدی۔ بس یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، ماضی میں جب کسی چیز کی نفی کرتے ہیں تو ما کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مضارع میں جب نفی کرتے ہیں تو لا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کہیں حل یہدونا، کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ ظاہر ہدایت اللہ دیتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں، تو کیا جواب بنے گا؟ لا لا یہدون، یہدونا، لا یہد۔ اور اگر یہ ہو حل تہدی، کیا آپ ہدایت دیتے ہیں، تو نفی میں ہم کیا جواب دیں گے؟ لا لا اہدی، اہدی، لا اہدی، تہدی اہدی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حل تہدونا، اب کیا جواب بنے گا؟ لا نہدی، لا لا نہدی۔ نہدو، تہدی، تہدی جو ہے اہدی سے، تہدونا نہدی سے جڑا ہے۔ آئیے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں، حل یہدی احد، کیا وہ کسی ایک کو ہدایت دیتا ہے؟ تو ظاہر ہے وہ تو ہدایت نہیں دیتا، تو لا میں کیا جواب بنے گا؟ لا لا یہدی یہدی احدن، احد، اور اگر کہیں حل یہدون احد، کیا وہ سب کسی کو ہدایت دیتے ہیں؟ نفی میں جواب لا دی یہدونا، لا لا یہدونا احدن، اور اگر یہ کہا حل تہدی احدن یا احدا، تو اب کیا جواب ہوگا؟ لا لا احدی احدن، اہدی گڈ، لا احدن، احدی احدن یا احدا دونوں درست ہیں۔ حل تہدون احدا، اب کیا جواب دیں گے؟ تہدونا آ گیا، لا نہدی احدن، ایکسلنٹ۔ تہدونا نہدی کے ساتھ، تہدی اہدی کے ساتھ بدلتا ہے۔ اب اس کا امر دیکھیں، ہدا سے یہدی، یہ مضارع ہے، علامت مضارع یا ہٹائی، اور جو ہی امر بنانے لگے تو وہ یا کمزور حرف تھا، وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اب ہمارے پاس دو رہ گئے، ہا اور دال۔ ہا کے اوپر دیکھیں جزم ہے یعنی سکون ہے، اور دال کے نیچے عربی میں اگر کوئی بھی حرف اس پہ سکون ہو، شروع میں ہو آ جائے، تو وہ نہیں پڑھا جاتا، اسے پڑھنے کے لیے ایک الف لگاتے ہیں جسے حمزہ کہتے ہیں۔ جب حمزہ لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دال جو ہے درمیان والا کلمہ، یہدی میں دال میں درمیان میں تھا نا، اس پہ کیا حرکت ہے؟ اگر پیش ہے تو اس حمزہ پہ پیش لگا دیتے ہیں، جیسے عنصر والا، عنصر والا معاملہ تھا، اخلق والا تھا۔ اور اگر اس پہ زبر ہے یا زیر ہے تو دونوں صورتوں میں زیر لگا دیں۔ یہاں دیکھیں دال کے نیچے زیر ہے، اس لیے ہم حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں گے، اہدی۔ اب ہمارا یہ امر بن گیا، اہدی ہدایت دے، اصل میں تو ہدایت دے، اہدو تم سب ہدایت دو، یا سادہ چونکہ پتہ ہے کہتے ہی سامنے والے کے، اس لیے کہہ دیتے ہیں ہدایت دے یا ہدایت دو، لیکن اصل میں یہ تو ہدایت دے، تم سب ہدایت دو۔ لا تہدی، تو ہدایت مت دے، لا تہدو تم سب ہدایت مت دو۔ تو یہ ہمارا امر ہو گیا۔ آگے دیکھیں فائل، اس میں فائل، اس میں مفعول، اور اس میں فعل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہادن ہدایت دینے والا، مہدیون جس کو ہدایت دی جائے، ہدن یا ہدایہ ہدایت دینا۔ تو ٹیبل ہمارا پورا ہوا۔ آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس ٹیبل کو ایک بار کرا دیں۔ جی سسٹر عالیہ کیجئے۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہداؤ ان سب نے ہدایت دی، ہدایتا آپ نے ہدایت دی، ہدایتو میں نے ہدایت دی، ہدایتم آپ سب نے ہدایت دی، ہداینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں یا دوں گا، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں یا دیں گے، تہدی وہ ہدایت دیتی ہے یا دے گی۔ اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لتہدی مت ہدایت دے، لتہدو
मत हिदायत दो, हादिन हिदायत देने वाला, महदी मादिया जिसको माहदीयुन हिदायत या दी, माहदीस, अगर मादियुन तनवीन से पढ़ेंगे माहदीयुन, अगर तनवीन के बाद कहेंगे माहदी। मादी जिसको हिदायत दी गई, हुदन हुदन और हिदायत देना। जजाकल्ला। तो आइए जी इसकी 6 चाबियां देखते हैं। हदा उसने हिदायत दी, यहदी वो हिदायत देता है, एहदी तू हिदायत दे, हादिन हिदायत देने वाला, महदी जिसको हिदायत देगी, हुदन और हिदाया हिदायत देना। इसमें याद रखें माजी में जो है पेश नहीं आता, हदा हदो हदायत हदत, ये इस तरह चलता है। और जब ये जमात है मुदारे में याहदूना तो पेश वापस आ जाता है, अमर में एहदू में पेश आ जाता है। इसी तरह जब इसका फाइल बनाते हैं हादून तो उसमें भी पेश वापस आ जाता है। चलिए जी इसका अरबी में तर्जमा कीजिए। और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है, और वह हर कौम, लिकुल्ली कौम क्या हो जाएगा, एक रहनुमाई करने वाला, हादी, वलिकुल्ली कौमी हादिन, यानी हर कौम के लिए एक हिदायत करने वाला, रहनुमाई करने वाला है। इहदिना सिरात अल मुस्तकीम का तर्जमा उर्दू में कीजिए। इहदिना हिदायत दे हमें, इसकी असरात रास्ते की, मुस्तकीम सीधे, हिदायत दे हमें सीधे रास्ते की। अरबी में जवाब दीजिए। हल हदई तुम अहद, तुम का लफ्ज आ गया तो क्या जवाब आएगा, नाम या माँ। ये देखें ये हदाई तुम माजी था इसलिए नफी में जो है क्या है, माँ का होगा, माँ हदैना अहदन या अहदा। तो हदा की तरह जजा का टेबल है, देखिए कैसे बनता है। माजी में जजा, जजो, जजईता, जजईतु, जजईतुम, जजईना, जजत। और मुदारे कैसे बनेगा, यजजी, यजूना, तजी, अजी, तजूना, नजी, तजी। अमर कैसे बनेगा, इज्जी, इज्जू, ला तज्जी, ला तज्जू, जाजिन, मजजियुन और जजाउन। तो ये टेबल है, आप में से काइंडली अगर कोई दोहराना चाहे तो दोहरा ले जी, दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजा ओके उसने ओके बदला सिस्टर, दिया, ठीक है सिस्टर गुल, कंटिन्यू। जजाओ उन सब ने बदला दिया, जज़ायता आपने बदला दिया, जज़ायतो मैंने बदला दिया, जज़ायतो आप सब ने बदला दिया, जज़ायना हम सब ने बदला दिया, जज़त उस औरत ने बदला दिया। यजज़ी वो बदला देता है या देगा, या जज़ूना वो सब बदला देते हैं या देंगे, तजज़ी आप बदला देते हैं या देंगे, अजज़ी मैं बदला देता हूँ या दूंगा, तजज़ूना आप सब बदला देते हैं या देंगे, नजजी हम बदला देते हैं या देंगे, तजजी वो औरत बदला देती है या देगी। इज बदला दे, इजजू बदला दो, ला तजिज मत बदला दे, ला तजजू मत बदला दो, जाजिन बदला देने वाला, मजजिद जिसको बदला दिया गया, जजा उन बदला देना। इसकी 6 चाबियां, जजा, यजजी, जाजिन, जजा, यजजी, इज्ज, जाजिन, मजजीन, जजाउन। और इसका है मादा, ये है दरबा का, ओ नहीं ये मादा इसका जीम जा या, और ये है दरबा के बाप से है। पूरा आइए हो गया सर? देखिए, हमने देखा था कलमा। कलमा क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, या तो इसम होता है या फेल होता है और या जो है हर्फ होता है। आज हम फेल की पहचान सीखेंगे। किसी भी फेल की पहचान के लिए क्या है, पहले तो यह कि फेल होता क्या है, ऐसा कलमा जिसमें काम करना या होना और जमाना पाया जाए। और इसकी पहचान क्या होती है, फेल की पहचान या तो उसके शुरू में कोई चीज होती है या आखिर में। फेल के शुरू में जो लफ्ज है वो कौन से हैं जो बताते हैं ये फेल है, या का लफ्ज, ता, हमजा, नून, सीन, सोफा, इसी तरह जो है अलिफ, सीन, ता और कद। अगर किसी फेल के शुरू में इनमें से कोई भी लफ्ज आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए, या, ता, हमजा, नून, सीन, सोफा और जो है कद, तो वो जो है वो फेल की निशानी। और
یا پھر آخر میں علامت ہوتی ہے. آخر میں جو ہے سب سے پہلے تو تا کی 4 مشہور علامتیں، تا زبر، تا زیر، تا پیش اور تا ساکن. اور ایک اور یاد کر لیجئے، نون مشدد. نون مشدد یہ زبر کے ساتھ اگر کسی لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو وہ فعل ہی ہوتا ہے. تو یہ فعل کی پہچان ہے. شروع میں ان میں سے کوئی، آخر میں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ کیا ہے، فعل ہوتا ہے. آئیے اس کی وہ جو ہے کیا ہے مثالیں لیتے ہیں. لفظ کے شروع میں کیسے، جیسے یا، تا، حمزہ، نون، سا، صوفا، استقت. یا عبودو، دیکھیں شروع میں یا آ رہا ہے تو یہ مضارع کا فعل ہے. تعلمو، شروع میں تایا، مضارع کا. اعوذو، شروع میں حمزہ آ گیا. ناخذو، شروع میں نون آ گیا. سیقولو، شروع میں سین آ گیا. سوف تعلمون، شروع میں دیکھیں سوفا بھی آ گیا اور تا بھی آ گیا. استغفر، الف سین تا دیکھیں آ گیا. اسی طرح قد جو ہے وہ افلح، دیکھیں قد کلا. تو یہ جو شروع میں دیکھیں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفا، اور قد آیا، اس سے ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہے، فعل ہے. اور آخر میں دیکھیں لفظ جو آتے ہیں، کیا ہم نے دیکھا تھا، تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن اور نون مشدد. مثالیں دیکھیے، خلقتا، آخر میں تا زبر آ گیا. کنتی، آخر میں تا زیر آ گئی. ظلمتو، آخر میں تا پیش آ گیا. کسبت، آخر میں تا ساکن آ گئی. لنسألن، دیکھیں نون مشدد والا آ گیا آخر میں. انعمتا، آخر میں تا زبر آ گئی. خرجتا، آخر میں تا زبر آ گئی. اسی طرح صدقت، آخر میں تا ساکن آئی. تو یہ آخر میں تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن اور نون مشدد میں سے کوئی آئے تو وہ فعل ہوتا ہے، پاس نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں کہ اسے پاس کر دیں. تو فعل کی پہچان کیا ہوئی؟ اگر کسی لفظ کے شروع میں یا، تا، حمزہ، نون، سین، صوفا، اسکت ہو، یا پھر آخر میں تا زبر، تا زیر، تا پیش، تا ساکن، نون مشدد میں سے کوئی ہو تو وہ عموماً فعل. کبھی کبھی کوئی ایک آدھ ایسا آ جاتا ہے جو فعل نہیں ہوتا، وہ بہت ہی کم ہے، لیکن اکثر یہی ہوگا، 99% جو ہے وہ فعل. تو آئیے کچھ سوال ہیں انہیں دیکھتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا ABCD، کیا درست ہوگا اس میں سے؟ جی اور جب وہ سب ملتے ہیں، سی. گڈ. اگلا سوال ہے وَإِذَا خَلَوْا ABCD، ان میں سے کیا درست ہے؟ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سب اکیلے ہوتے ہیں، ہم نہیں. سب، خلو، ہاں سب، وہ سب. ہاں سب. ہم ہوتا تو نا کا لفظ آتا، خلونا ہوتا. منافقین جو ہے کیا ہے، ABCD. دو رخے. دو رخے بھی ہیں، ٹھٹھا کرنے والے، ہنسی مذاق کرنے والے بھی ہیں، اور نقصان اٹھانے والے بھی ہیں. ہدایت یافتہ بھی اس کے علاوہ سب ہے. یہاں شیاطین سے کیا مراد ہے؟ ABCD. CD. گڈ. نہیں. C اور D دونوں مراد ہے. ترجمہ کیجیے. وَيَمُدُّهُمْ ABCD. سب ڈھیل دیتے ہیں. اور وہ ڈھیل اور دیتا ہے وہ سب اور وہ ان سب کو اور ڈھیل وہ سب دیتا ہے ڈھیل یا دیتے وہ ہیں. ڈھیل دیتا ہے انہیں. ترجمہ کیجیے. فی طغیانہم ABCD. طغیانہم، ہم کا لفظ ہے تو کیا ہوگا؟ ان سب کی سرکشی میں. کسی کو کبھی مت پکارو ڈیش کہہ کر ABCD. سب کی سرکشی میں. یہ سب. منافق کے لیے ہم نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور کافر کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کو منافق یا کافر مت کہو. شیطان کی جمع کیا ہوگا؟ AB. منافق کیا کر شیاطین. شیاطین. آپ نے درست کہا. شیاطین. رابعہ سے افعال کی 3 چابیاں، ABCD. رابعہ، یربع، اخلو کا فعل مضارع. اخلو کا ہوگا یخلو. نہدی جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ABCD. نہدی، ہم ہدایت ہم دیتے ہیں یا ہدایت دیں گے. مضارع دو ہم ترجمے. ہدایت دیتے ہیں، ہم ہدایت دیں گے. وہ سب ہدایت دیتے ہیں، ABCD. وہ سب C. یہدو. یہدونا.
आपने यहदूना दुरुस्त कहा, तर्जमा जी कीजिए जी वयहदीहिम ABCD, और वो और हिदायत देता है उन वो सबको वो देगा। हदायत देते देता उन्हें, है या वो सबको हदायत हिदायत देगा उन देगा। सबको। और हल वो हदायत यहदी देता उन्हें। हल यहदिकुल्लाह का लफ्ज आ गया है, अरबी में जवाब का चाहिए। हल तुम्हारा का जो है या में नहीं, बदल जाएगा, हदानी 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 अल्लाह, या में बदल जाएगा का। हल नाम हदानी अल्लाह। हदायातु मिनल्लाही, अरबी में जवाब चाहिए इसलिए हदायतु मिनल्लाही, नाम अल अल्लाह हदायतु नाम मिनल्लाही। हदायत हदायत जो है ये यही रहेगा, क्योंकि ये गैब का सीगा है मुअन्नस का। हदा से अस्मा की 3 चाबियां बनाइए। दी हदा याहदी इहदी। आदिन माहदियुन हिदायत। हिदाउन। जजा से अफाल की 3 चाबियां बनाइए। जजा जजा अफाल यजज़ी, की जज़ा यजज़ी जज़ा यजज़ी जजाई तुम का तर्जमा कीजिए ABCD। जजाई तुम का लफ्ज है, तुम सबने तुम बदला दिया। बदला बदला दिया। अल जज़ाकल्लाह खैरा, अरबी में जवाब चाहिए। का लफ्ज आया, का या से बदल जाएगा। जज़ानी नाम जज़ानी जानी खैरा। अल्लाह खैरा। वसनज़्ज़िल शाकिरीन ABCD, वाह आ गया है, और जल्द हम और बदला जल्द देंगे। ही हम बदला बदला देंगे देंगे शुक्रगुजारों 7 को। होमवर्क को आपको पता है, तो आइए दुआ करते हैं, अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफ़िज़। तो इसके साथ ही आज की इस क्लास इख्तिताम पज़ीर हुई। आपके अगर कोई सवालात हैं तो आप काइंडली पोस्ट कर दीजिएगा। अभी दूसरी क्लास का टाइम हुआ चाहता है, तो इसलिए आपको इजाजत है।